سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کے بارے میں جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اما السفینہ، تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، اس سے وہ کماتے تھے دریا میں، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں، چھید کر دوں، وکان وراءہم ملک، جبکہ ایک بادشاہ تھا جو ان کے آگے، یاخذ کل سفینہ، ہر کشتی کو وہ زبردستی چھین رہا تھا، غصبہ، زبردستی۔ واما الغلام، جہاں تک تعلق ہے اس لڑکے کا، فکان ابواہ، تو اس کے والدین مومنین، وہ مومن تھے، فخشینا، تو ہمیں خدشہ ہوا، ان یرہقہما، کہ وہ ان کے لیے مشکل پیدا کر دے گا، طغیاناً، سرکشی کے ذریعے سے، وکفراً، اور ناشکری کے نتیجے میں، فاردنا، تو ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، کہ ہم ان دونوں یعنی والدین کے لیے بدل دیں ان دونوں کے لیے، والدین کے لیے، ربہما، ان کا رب، خیرم منہ، اس سے بہتر اولاد، زکاتن، جو پاکیزگی میں بھی بہتر ہو، وہ اقرب رحمہ، اور نرمی اور تعلق کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ واما الجدار، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فکان لغلامین یتیمین، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ تھے، جو اس شہر کے تھے، وکانا تحتہ کنزن، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، لہما، ان دونوں کا، وکانا ابوہما صالحا، اور ان کے والد نیک تھے، فارادہ ربک، تو تمہارے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں پہنچیں اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، اور وہ نکالیں اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، یہ سب تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی، ان واقعات کی کہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بتا دیا ان کو کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے، ان سب میں اگرچہ کہ تم کو بے چینی ہوئی اور تم نے سوال کیا، احتجاج کیا، لیکن ان کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت تھی کہ جو تم سے چھپی ہوئی تھی، اور چونکہ تم پوری بات کو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے تمہیں بے چینی ہوئی، بے صبری ہوئی، اور تم نے احتجاج کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، سب واقعات اس کے فیصلے سے ہو رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو تمام کوشش کے، پلاننگ کے باوجود انسان کے اپنی ظاہری طور پر مرضی کے خلاف ہو، تو انسان کو اپنے اس رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اور جس کا ہر فیصلہ حکمت اور رحمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد 83 to 101 اگلا اس کا پیسج شروع ہوتا ہے کہ جو ایک اگین سوال کیا اہل کتاب کے ذریعے سے قریش نے، اور ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ وہ بندہ تھا جس کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو اس نے فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام اور فضل سمجھتا تھا، اور ہر قوم اس کی مرضی کے مطابق ہر جو عمل وہ کرتا تھا اس کی مرضی کے مطابق کرتا تھا، اور ایک تم قریش کے لوگ ہو کہ بہت تھوڑا تم کو ملا ہے اور اس کے باوجود تم مغرور ہو گئے ہو، متکبر ہو گئے ہو، اور ہمارے پیغام کو، ہمارے پیغمبر کو تم اہمیت نہیں دے رہے۔ تو یہ گویا کہ ایک عظیم بادشاہ کا بیان کر کے قریش کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ ایک اس کو دیکھو اور ایک اپنے آپ کو دیکھو، یعنی تم ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہے ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اور ایک وہ بادشاہ جو تم سے بہت بڑا تھا اور اللہ سے بہت ڈرتا تھا اور بہت عادل تھا، صاحب ایمان تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو کہ میں قریب تم کو اس کے ذکر کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ ذکر کروں گا۔ یہ ظاہر ان کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن زیادہ ابھی تک جو صحیح بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بادشاہ، ان کو سائرس کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو بہت سی فتوحات ہوئیں، اور یہ بھی کہ عام طور پر جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ انصاف پر مبنی تھا، اور بہت ہی نرم دل لوگوں کے ساتھ، عمدہ انصاف کے ساتھ سلوک کرنے والے تھے۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ان کو اقتدار دیا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا،
اور ہم نے ہر چیز کا ان کے لیے بندوبست کر دیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے اپنے اس سامان، ان ریسورسز کی پیروی کی، یعنی ان کو استعمال کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو وہ وزٹ کرتے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کے مقام پر. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک گدلے سیاہ چشمے میں. وجد عندہا قوما، اور انہوں نے پایا اس پہ ایک قوم کو. یہ بیان لگتا ہے اس بات کا کہ وہ ویسٹ کی جانب، جو اب ہمارا یہ یورپ ہے، اس طرف وہ گئے، اور وہاں جو سمندر تھا اس کا رنگ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج اس میں غروب ہو رہا ہے. یہ مشاہدہ تھا، ان کو یہ نظر آ رہا تھا. قلنا یا ذی القرنین، ہم نے کہا کہ اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو تم ان کو سزا دو اور چاہے تو تم ان کے بارے میں حسن سلوک کرو. یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. obviously اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم چاہے تو ان کو سزا دو؟ یہ اصل میں اس صورتحال کا بیان ہے کہ اللہ نے ان کو اس قوم کے اوپر کہ جس کے وہ حکمران تھے پورا اختیار دیا ہوا تھا، یعنی آزادی تھی. وہ چاہے اس آزادی کو غلط استعمال کرتے، چاہے اس آزادی کو ٹھیک استعمال کرتے. ہی واز دی رولر، وہ اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتے تھے اس قوم پر. قال اما من ظلم، سب تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو میں ان کو عذاب دوں گا، سزا دوں گا. ثم یردوا الی ربہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف. فیعذبہ، تو وہ بھی سزا دے گا، عذاب دے گا، عذابا نکرا، ایک سخت عذاب، برا عذاب. یعنی انہوں نے کہا کہ میری یہ پالیسی ہے کہ جو زیادتی کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور ظاہر ہے کہ زیادتی کرنے والے کو، ظلم کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بھی سزا ملے گی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ کہ جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب ان کے معاملے میں آسانی کریں گے، یعنی ہم بھی ان کو سہولت فراہم کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کو اختیار کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف وہ گئے اور اس میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا. اب ایک اور سفر کا آغاز ہوا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. آبویسلی یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف گئے. وجدہا تطلع علی قوم، تو انہوں نے پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے نہیں بنائی تھی ان کے لیے اس کے آگے کوئی آڑ. یعنی معلوم ہوتا تھا کہ نہ گھر تھے ان کے، نہ ٹینٹس تھے، وہ ایسے ہی بس جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، جہاں کوئی رات کو جگہ مل گئی وہ سو گئے. کذالک، یہ اسی طرح سے معاملہ ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے جو کچھ خبر میں ان کے پاس تھا اس کو احاطے میں لیا ہوا تھا، یعنی وی ور کمپلیٹلی انفارمڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. ثم اتبع سببا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور مہم کا آغاز کیا. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو رکاوٹوں کے درمیان، یہ دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے ان کے درمیان میں پایا ایک ایسی قوم کو. لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں لینگویج بیریئر تھا، وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے. قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، یہ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر آپ کو اجرت دیں، پیمنٹ کریں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ، دیوار کھڑی کر دیں. یہ یاجوج و ماجوج نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اس میں یافس کے 2 بیٹے تھے یاجوج و ماجوج، کہ ان کی اولاد جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کہلاتی ہے. عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ چائنیز اور یہ جو سفید فام لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کے پھر مزید یہ ریس نکلی. فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ، کہ جو کچھ مجھے دیا ہے ربی، میرے رب نے، خیر، وہ بہت کافی ہے، بہتر ہے. فاعین، یعنی مجھے تم سے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے. فاعینونی،
تو تم مدد کو کرو میری بھی قوت کے ساتھ، یعنی تم خود لگ جاؤ، اپنے لیبر اس میں شامل کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک آڑ. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لاؤ لوہے کے تختے. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ میں جب ان کو برابر کر دوں درمیان میں دونوں کناروں کے. قال انفخوا، تو اس نے کہا، جہاں تک کہ اس نے جب برابر کر دیے تو انہوں نے کہا کہ انفخوا، پھونکو تو اس میں. حتیٰ اذا جعلہ نارن، پھر جب اس نے اس کو بنا دیا آگ، یعنی جب وہ بھڑک اٹھا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا کہ اب لاؤ میرے پاس تانبا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیلوں اس تانبے کو. فمستطاعوا ان یظہروہ، تو وہ نہیں طاقت رکھ سکیں گے کہ وہ اس پر چڑھ سکیں. فمستطاعوا ان لہ نقبہ، اور نہ ہی وہ طاقت ان کے پاس ہوگی کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں، کوئی چھید کر سکیں. یعنی اب یہ وہ چیز ہے کہ جو بن چکی ہے، یہ ایک دیوار ہے، اور یہ دیوار یہ یاجوج و ماجوج توڑ نہیں سکیں گے، نہ اس کو پھلانگ سکیں گے. قال ھذا رحمت من ربی، یہ ہے رحمت میری رب کی طرف سے. یعنی اتنی بڑے پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی تکبر غرور پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اس کو بنا دے گا بالکل چٹیل، یعنی یہ لیول ہو جائے گا. یہ بھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ یہ جو میں نے چیز بنائی ہے یہ ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. نہیں جی، میں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو بالکل چٹیل بنا دے گا، لیول کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ آخرت کو ماننے والے تھے، قیامت کو ماننے والے تھے، اس کی تفصیلات بھی جانتے تھے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے اس دن ان میں سے بعضوں کو کہ وہ ٹکرائیں گے بعض دوسروں کے ساتھ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. اور اس میں ایک اور جگہ پر سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اصل میں یاجوج و ماجوج ہیں کہ وہ ہر طرف سے گویا کہ طوفان بدتمیزی اور اپنی ملٹری سٹرنگتھ کے ساتھ چلے آئیں گے، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن ان کافروں کے لیے ان کے سامنے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یہ ہے وہ پیسج کہ جو پچھلا تھا. اس کے بعد اب یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو خارج میں بھی، دنیا میں بھی، اور انسان کے داخل میں بھی اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر کے تمام پانی انک بن جائے اور اللہ کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے اس کو قلم بند کرنا شروع کیا جائے تو یہ سمندر تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو فرمایا کہ افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز سپورٹر. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہو کہ کیا ہم تم کو نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یعنی آپ عمل کرتے ہیں نا، تو عمل سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم تم کو بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ساری کوشش دنیا کی زندگی ہی میں گم کر دی. وہم یحسبون، اور وہ گمان کرتے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت کامیابی کا وہ کام کر رہے ہیں اپنی مستقبل کے لیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کیا.
فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی وہ نیکی کے اعمال جو انہوں نے اپنے خیال میں کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ہم ان کے لیے قیامت کے روز کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کی نیکی کو کوئی وزن حاصل نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، اور انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، جنت الفردوس کے، کہ جو ان کی مہمان نوازی، ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے جانے کے لیے خواہش نہیں کریں گے، اپنی جگہ کو بدلنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک جواب بھی ہے ان لوگوں کو، گیا یار بڑی منوٹنس سی جگہ ہوگی تو کیا فائدہ، تھوڑے دن کے لیے تو آدمی رہ سکتا ہے، لیکن اتنی لمبی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو بندوبست ہوگا، جو مختلف امکانات ہوں گے، جو چینجز آتی رہیں گی، یعنی آن گوئنگ پروسیس ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کبھی وہاں سے جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ان سے کہہ دو کہ اگر سمندر ہوتا روشنائی، یعنی انک، لکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جاتا سمندر، یعنی اس کی روشنائی، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اس کے کلمات، اس کی نشانیاں، اس کی عظمتیں، ان کا بیان ختم ہوتا۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ کہ ہم اس کے ساتھ اس کے بعد دوسرا بھی سمندر لے آتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور اس نے اس دنیا کو نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، تم نشانیاں لکھنا شروع کرو تو تم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ رہا میں، ان کو کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تمہیں کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔